ہم تبلیغ والوں کے ساتھ بچپن میں تھے کہیں. دیکھو بعض دفعہ انسان کوئی ایسی نیکی کرتا ہے ایسا لگتا ہے وہ شاید کام آ جاتی ہے. مجھے یاد ہے میں چھوٹا بچہ تھا, تبلیغ والے آئے ہوئے تھے ہمارے محلے میں, بہت شدید سردی تھی. سردی اتنی تھی کہ کوئی گشت کے لیے نکل ہی نہیں رہا تھا ان کے ساتھ نصرت کے لیے. اللہ نے میرے میں کوئی بڑے اعمال میں نے زندگی میں نہیں کیے, لیکن ایک آدھ کچھ اس ٹائپ کے شاید کروا دی اللہ نے کہ دعا مل گئی اس سے مجھے. تو میں اس وقت میری عمر بھی کم تھی, تو مجھے ان پہ بڑا ترس آیا کہ یار یہ باہر سے جماعت آئی ہے اور میرا کوئی معمول بھی نہیں تھا تبلیغ والوں کے ساتھ بیٹھنے کا کوئی زیادہ معمول, لیکن مجھے ان پہ ترس آیا. میں نے کہا کوئی بھی گشت نہیں کر رہا ان کے ساتھ تو میں چلتا ہوں. آج بڑی دل بالکل نہیں چاہ رہا تھا, لیکن میں نے کہا یار کبھی اللہ کے لیے تھوڑی سی قربانی بھی دینی چاہیے. میں ان کے ساتھ چلا گیا 14 یا 15 سال. تو مجھے یاد ہے اس میں ایک پٹھان مولانا صاحب تھے, بلکہ مولانا بھی نہیں تھے, وہ ٹائپ کے تھے مولانا, یعنی ماشاءاللہ داڑھی واڑی بڑی. میں جب ان کے ساتھ گشت کروا رہا تھا نا, سردی میں ہم نے وہ چادریں لپیٹی ہوئی تھیں, تو ان کو میرا یہ عمل بڑا اچھا لگا. انہوں نے مجھے کہا کہ اللہ آپ سے انشاءاللہ دین کا بہت کام لے گا, آپ نے سردی میں ہمارا ساتھ دیا. وہ ایسے ہی انہوں نے درد سے دعا دی کہ وہ میرے دماغ کے گوشے میں بیٹھ گئی. اور جب میں آج دیکھتا ہوں نا اپنے آپ کو جس حالت میں اللہ اگر قبول کر لے یہ, تو مجھے یاد آتا ہے کہ یار یہ اس پٹھان کی دعا لگی ہے. صحیح ہے نا, یعنی اگر یہ اللہ قبول کر لیں, نہ کریں تو ہمیں کیا پتہ یہ ہو بھی رہا ہے یا حقیقت کیا ہے اس میں. تو مجھے یاد آتا تھا کہ یار وہ جو میں نے اس کا ساتھ دیا تھا نا اس سردی میں, یعنی ایسے سردی ہو رہی تھی کہ دروازہ بچاتے ہوئے نا ہاتھوں کو وہ لگ رہا تھا بہت زور سے. تو اس نے جو یہ الفاظ کہے نا مجھے اب تک یاد آتا ہے, اور اللہ اس کو دنیا اور آخرت کی وہ پتہ نہیں کہاں گیا, وہ تو جماعت آئی تھی چلی گئی, باہر کی جماعت تھی کہیں نہیں پتہ, لیکن وہ میرے دماغ میں کیا ہوا. اور اس وقت کوئی ایسے اسباب نہیں تھے کہ میں کوئی اس لائن کی طرف آؤں گا اور پھر کوئی اللہ تعالیٰ مجھ سے کوئی کام لے گا. تو انہی دنوں کی بات ہے, جماعت گشت کر رہی تھی, تو ہم نے ایک صاحب کو دیکھا اپنے سامنے گھر کے اندر جاتے ہوئے, مین گیٹ ہے اس سے چلے گئے وہ گھر میں. ان کو نہیں پتا کہ ہم نے ان کو دیکھ لیا ہے. جب وہ گھر میں گھسے ہیں تو ہم بھی چلے گئے, دروازہ بجایا, بچہ آیا, جی کس کو بلانا, ہم نے کہا وہ آپ اپنے ابو کو بلا دیں. وہ گیا گھر میں گیا, اس کے ابا نے اس کو بول دیا کہ میں گھر پہ نہیں ہوں, یا ہو سکتا ہے کہیں سے چلے گئے ہو. تو آ کے کہنے لگا ابو گھر پہ نہیں ہے. تو فوراً امیر صاحب نے کہا کہ دیکھو بدگمان ہونا جائز نہیں ہے, ہو سکتا ہے پیچھے دروازہ ہو, اور یہ ہو بھی سکتا ہے گھر میں آئے ہو, پانی پیا ہو اور وہاں سے نکل گئے. پتلی گلی تو ہوتی ہے نا, پتلی گلی سے نکل لی ہو. بھئی یہ چوڑی گلی ہے اور وہاں پیچھے کیا ہوگی, پتلی گلی ہوگی, پتلی گلی سے نکل لی ہو. اور یہ ممکن واقعی کئی دفعہ ایسا ہوتا بھی ہے. تو مجھے وہ بات ان کی بڑی اچھی لگی. میں نے کہا اس کو کیا کہتے ہیں, تربیت, اس کو کہتے ہیں اخلاق کا سنورنا اور سدھرنا. بھائی عین ممکن ہے, اور یہ بالکل اس بات کا امکان ہے کہ آئے ہو, پانی پیا ہو اور نکل گئے ہو. تو بھائی گھر پہ نہیں ہے, لیکن کوئی اور ہوتا کیا کہتا, تبصرہ شروع ہو جاتا, غیبتیں, بہتان, یہ دیکھو ابھی ہمارے سامنے گیا ہے اندر, جھوٹ ہی بولنا تھا تو یار کچھ اور طریقہ اختیار کر لیتا. یہ تو ہمیں کیا پتا ہے, یقین تو نہیں ہے کہ جھوٹ بول رہے ہیں. تو اس کو کیا کہتے ہیں, لا ان کثیر یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم. بہت سے گمان گناہ ہوتے ہیں جو جھوٹ پر مبنی ہوتے ہیں. تو ہم سب کا یہی حال چل رہا ہے, اپنے بارے میں ہر برے عمل کی اچھی تعویل اور دوسرے کے بارے میں ہر اچھے عمل کی بری تعویل. ذرا سا عیب کسی کا مل جائے اس کو فوراً اچھالتے ہیں, حالانکہ اس میں اس بات کا امکان ہے کہ یہ جھوٹ پر مبنی ہو, اس کی 10 تعویلات نکل سکتی ہوں.